انتظار حسین پہ اور انتظار حسین کی جو سمانے ہیں ان پہ انتظار حسین کی جو تاریخ پیدائش ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور انہوں نے خود بھی اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں بتایا۔ بعض جگہ یہ دسمبر ہے 21 1925، اور بعض دفعہ کہیں پہ لکھی ہوئی 1923 دسمبر کا مہینہ ہے اور 7 تاریخ ہے، لیکن ان کی جو وفات ہے وہ تو ظاہر ہے موجودہ دور میں میڈیا کا دور ہے اور ساری چیزیں اتنی زیادہ وہ ابہام اس طرح نہیں تھا اس پرانے زمانے کی طرح، تو 2 فروری 2016 ہے۔ ڈبائی ایک قصبہ ہے، بلند شہر ضلع ہے، اور اتر پردیش کا یہ ایک شہر ہے، وہاں پہ یہ پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے وہیں سے حاصل کی، اور اس کے بعد یہ جب کالج میں آئے تو یہ میرٹھ میں آ گئے، اور وہاں سے انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے گریجویشن بھی کی۔ ان کے اساتذہ جو ہیں وہ اس میں پروفیسر قرار حسین کا نام آتا ہے، وہ معروف اسکالر تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ہجرت بھی یہاں پاکستان میں کی۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے مانوی استاد ہیں وہ حسن عسکری ہیں، ان کو وہ مانتے ہیں کہ وہ میرے مانوی استاد ہیں، اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ دوستوں میں ان کے ناصر کاظمی ان کے بہت قریبی دوست تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ظاہر لاہور میں رہے، اور بہت سارے اخبارات میں انہوں نے مشرق میں کام کیا۔ اس زمانے میں ظاہر لاہور ایک تہذیبی شہر اس حوالے سے تھا، ابھی بھی ہے، لیکن اہل قلم کا ایک جمگھٹا تھا جو وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے، یہاں پہلے سے بھی رہ رہے تھے، تو ایک بھرپور انہوں نے زندگی گزاری، لیکن عام طور پر وہ مردم بیزار شخصیت تھے، اور ان کو زیادہ میل ملاپ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ انہیں پسند نہیں تھی۔ 1948 میں ان کا پہلا افسانہ قیومہ کی دکان چھپا، اور یہیں سے ان کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور یہ بڑی اتفاق آپ اس کو کہہ لیں کہ جب وہ لکھنا انہوں نے شروع کیا، جب وہ گریجویشن میں تھے، اور اس زمانے میں کالج کے زمانے میں مختلف ادبی شخصیات آتی تھیں اور شوق ہوتا تھا ان کو ملنے کا، مشاعرے وغیرہ میں شرکت کا، تو وہ زمانہ سیاسی طور پر بڑا ایک گھمبیرتا کا یعنی دور تھا، اور سیاسی جو تحریک ہے وہ ہندوستان چھوڑ دو اور اس طرح کی جو ہے آزادی کے نعرے لگ رہے تھے، اور اس کے بعد پھر آنن فانن جو ہے وہ جب جنگ عظیم ختم ہو گئی تو پھر جنگ عظیم کا بھی تھا، اس میں بھی وہ تھا کہ یہاں سے لوگ کچھ نہیں جانا چاہتے تھے، لڑائی ہو رہی تھی، برما کے محاذ پہ بھی جاپان نے حملہ کر دیا تھا، تو ایک عجیب صورتحال تھی۔ لیکن 1945 میں جب ایٹم بم گر گیا جاپان پہ اور اتحادیوں کو شکست ہو گئی، تو روس کو اور اس کو جب جرمنی اور جاپان کو جب شکست ہو گئی تو ان کو پھر اس کے بعد پھر حالات یکدم بدل گئے، اور ایک آپا دھاپی اور عجیب قسم کا ماحول یہاں پہ کریٹ ہوا پورے ہندوستان میں، جس کی لپیٹ میں انتظار حسین جیسے لوگ بھی آ گئے، اور وہ جو ایک افسانہ انہوں نے لکھا وہ اسی دور کی یادگار ہے جب وہ ہنگامے ہو رہے تھے، اور وہ لوگ جو ہے 1947 میں ڈسپلیس ہو رہے تھے اور اپنی مہاجرت کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ تو اس کے علاوہ ان کا جو ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے یہاں ہجرت کی، اور اس کے علاوہ ان کا جو فنی سفر ہے وہ افسانے کے آپ انہیں کہہ لیں کہ اردو افسانے کا بہت بڑا نام اگر کوئی آ سکتا ہے یا ہے تو وہ انتظار حسین کا ہے، اور وہ منٹو اور عصمت اور کرشن چندر اور بیدی کی لائن میں وہ کھڑے نظر آتے ہیں، اور ان کو ایک زمانے تک جو ہے وہ جب ترقی پسندوں کا بڑا غلغلہ تھا اور بڑا ان کا ایک شور تھا، اور کہا جاتا تھا جب تک کوئی مہر نہ لگوا لے ترقی پسندیت کی تب تک وہ ادیب نہیں بن سکتا، یعنی ہر جگہ ان کا اجارہ تھا، خاص طور پر پارٹیشن کے بعد پاکستان میں۔ اس سے پہلے ہندوستان میں بھی، متحدہ میں بھی ظاہر ہے وہ زیادہ رسالے وغیرہ نکالتے تھے اور ادبی محفلیں وغیرہ وہ کرتے تھے، تو لیکن انتظار حسین نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی، اور انہوں نے ایک جو روش اختیار کی اس سے انہوں نے سر منہ انحراف نہیں کیا، وہ چلتے رہے۔
گلی کوچے ان کا پہلا مجموعہ ہے، اس کے بعد ان کے 7 مجموعے جو ہیں وہ آئے اوپر تلے. ان کے ناول جو ہیں وہ جو مشہور ہوئے، چند ناول انہوں نے لکھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ناول بھی دراصل ان کے افسانے ہی ہیں، جوڑ کر ان کو ناول بنا دیا گیا، لیکن بستی ان کا نمائندہ ناول ہے. اس کے علاوہ آگے سمندر ہے، اس کے علاوہ نیا گھر ان کا ایک ناول ہے، اور اس کے علاوہ ان کا ایک ناولٹ ہے جس کا نام ہے دن اور داستان، اور چاند گہن یہ ان کا ناول ہے. تو جن افسانوں نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا وہ افسانے چند ہیں، جیسے منٹو کے ہیں، چاہے منٹو کا کوئی اور حوالہ ہے ان کی مشہور ہونے کا، لیکن انتظار حسین جہاں ہر جگہ پھر ان کی پذیرائی ہوئی، اس میں ایک زرد کتا ہے، اور جو صوفیاء کی ملفوظات کی روشنی کے اوپر اور اسی اسٹائل میں وہ لکھا گیا. اور ایک ان کا جو افسانہ ہے وہ ہے آخری آدمی، وہ جو بنی اسرائیل کے بندے جو قوم بندر بن گئی تھی اس کو سامنے رکھ کر اس پس منظر میں لکھا گیا. پھر کشتی ان کا ایک افسانہ ہے، وہ بھی بہت زیادہ معروف ہے. اور اس کے علاوہ ان کا ایک جو افسانہ ہے وہ ہے بن لکھی رزمیہ اور ہندوستان سے ایک خط. تو اس کے علاوہ ان کے بے شمار ہیں. ظاہر ہے اب پڑھنے والا جو ہے اس کے پاس ایک ورائٹی ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے جو مجھے پسند ہو اور وہ کسی دوسرے کو کوئی اور افسانہ اس کا اچھا لگے. لیکن بہرحال یہ جو افسانے ہیں خاص طور پہ جو جس کتاب کے اوپر آخری آدمی جو ہے اس کے اوپر سجاد باقر رضوی نے دیباچہ بھی لکھا، اور جو انسانی زوال کی کہانی انہوں نے بیان کی ہے وہ بڑی اہم اس کے افسانے ہیں. اس میں انہوں نے بے شمار لکھا. مغرب اور مشرق کی جو تکنیک ہے وہ انہوں نے استعمال کی، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ کہانی ہمیشہ مشرق میں موجود تھی، لہذا یہ کہنا کہ شارٹ سٹوری مغرب سے آئی ہے، وہ کہتے تھے کہ اس کو ہم نہیں تسلیم اتنا آسانی سے انہوں نے نہیں کیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ موضوعات ان کے کیا تھے. موضوع ان کا تہذیب تھا، تہذیب کی جو بکھراؤ ہے وہ اس کا موضوع تھا، مہاجرت موضوع تھا، اور جڑوں سے کٹ جانا وہ ان کا موضوع تھا. اور پھر جس طریقے سے یہاں پہ جو حالات پیدا ہوئے اور جس طریقے سے ایک ہزاروں سالہ جو سماج تھا وہ تتر بتر ہو گیا اور ایسے بکھر گیا جیسے وہ تھا ہی نہیں کبھی، تو اس کو انہوں نے موضوع بنایا. اور قرۃ العین حیدر کے علاوہ کئی لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے چیزیں ریپیٹ کی ہیں، انہوں نے بہت زیادہ دہرایا ہے. تو یہ بات بھی کسی حد تک جو ہے یہ بالکل درست ہے کہ انہوں نے ایک ہی چیز کو کئی زاویوں سے لکھا ہے. تو اس کے علاوہ انہوں نے جو نئے ملک میں جو حالات بنے اور جب پاکستان ٹوٹا تو ان کا پھر مشرقی پاکستان کے سانحے کے اوپر جو ان کا افسانہ ہے شہر افسوس،